السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا 7th لیکچر ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنا فرسٹ چیپٹر جو ہے ایجوکیشن کا کمپلیٹ کر لیا. اب آپ کا سیکنڈ چیپٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی افادیت ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشنز ہم پڑھ چکے ہیں. جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ ہے تعلیمی نفسیات کی عمومی افادیت. ٹھیک ہے, علمی اہمیت. تعلیمی نفسیات کی علمی اہمیت یا عمومی افادیت. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے 7 پوائنٹس آپ پڑھ چکے ہیں. اب جس میں تعلیمی نفسیات اور نصاب تعلیم تھا, تعلیمی نفسیات اور طریقہ تدریس, تعلیمی نفسیات اور نشو و نما کے مدارج, تعلیمی نفسیات اور شخصیت کی تعمیر, تعلیمی نفسیات اور معاشرتی مطابقت, اور تعلیمی نفسیات اور تعلم, اور ہم نے پڑھا تھا تعلیمی نفسیات اور جائزہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ تمام تر جو ہمارے ایجوکیشنل ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم تعلیمی نفسیات کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں. اب اس سے نیکسٹ پوائنٹ جو ہم نے اسی ٹاپک کا کنٹینیو کرنا ہے وہ ہے تعلیمی نفسیات اور رہنمائی و مشاورت. ٹھیک ہے, متعدد طلباء مکتب میں اپنی پڑھائی اپنے اساتذہ اور طالب علم ساتھیوں سے تعلقات کی استواری, جذباتی اور معاشرتی مطابقت وغیرہ کے معاملات میں کئی قسم کی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں. ایک عام معلم ایسے بچوں کی رہنمائی اور معاونت سے قاصر رہتا ہے. ایسی صورتحال میں تعلیمی نفسیات کے ماہرین چائلڈ گائیڈنس کلینک کی صورت میں مشاورت اور رہنمائی کی سہولت فراہم کرتے ہیں. مجرم مزاج, تشدد پسند, ناقص ذہن رکھنے والے, پھسڈی اور بھگوڑے بچوں کی نفسیاتی رہنمائی کے لیے ماہرین نفسیات, امراض دماغ کا ماہر اور معاشرتی کارکن مل کر یہ کام سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تعلیمی نفسیات اور رہنمائی اور مشاورت. تعلیمی نفسیات جو ہے وہ طالب علموں کی رہنمائی اور مشاورت یعنی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کس طرح سے کرتی ہے. ایک عام جو معلم ہے وہ بچوں کی ذہنی جو دشواریاں ہیں, ذہنی پریشانیاں, یہ ذہنی بیماریاں جو ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو بہتر طور پر کنٹینیو کرنے کے قابل نہیں ہیں, ان کو جانچ نہیں سکتا یا اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس سب کی ٹریننگ حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی. ایسی صورت میں تعلیم نفسیات کے ماہرین جو چائلڈ گائیڈنس کلینک کے نام سے ایک باقاعدہ کلینک, ایک ایسی جگہ یا وہ ایک مقام جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے جس میں 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ بچوں کی جو ذہنی پریشانیاں اور مشکلات یا ان کے کرداری مسائل جو ان کو حل کرتے ہیں. اس میں ایک ماہر نفسیات, ایک سائیکولوجسٹ, امراض دماغی امراض کا ماہر, اور 7 معاشرتی کارکن جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب تینوں مل کے جو ہے وہ ان بچوں کی شخصی مسائل یا ذہنی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہو. ان میں مجرم مزاج, تشدد پسند, ناقص ذہانت رکھنے والے پھسڈی بچے اور بھگوڑے بچے, یہ تمام تر جو ذہنی بیماریوں کا شکار مختلف بچے ہوتے ہیں جو آگے جا کے معاشرے میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جرائم کا یا بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں. ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نیکسٹ آ جائیں تعلیمی نفسیات اور ذہنی صحت. تعلیمی نفسیات نے جہاں طلبہ کی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بہتر اصول و قواعد فراہم کیے ہیں, وہاں طلبہ کی دماغی صحت پر اثر انداز ہونے والے عوامل, اسباب و محرکات کا بھی نشاندہی کی ہے. اگر طالب علموں کی ذہنی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ نہ صرف تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہو کر رہ جائیں گے بلکہ عملی زندگی میں بھی عدم مطابقت کا شکار ہو جاتے ہیں. ذہنی انحطاط اور پسماندگی عموماً خراب ماحول, ناقص غذا, جذباتی اور معاشرتی تقاضوں کے ناسودگی یا عدم تکمیل کے سبب میں پیدا ہوتی ہے. اگر بچوں کو ان کی استعداد اور اہلیتوں کے مطابق تعلیمی سرگرمیاں انجام دینے کے مواقع نہ ملیں تو بھی ان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے. نفسیاتی تحقیقات سے مدد لے کر بچوں کے دماغی حفظان صحت کے لیے تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں. تعلیمی نفسیات ذہنی صحت کو کس طرح سے بہتر بناتی ہے. طلبہ کی دماغی صحت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں عوامل, اسباب اور محرکات. ٹھیک ہے, عوامل جو چیزیں اس کے ارد گرد موجود ہیں اور ان کی وجہ سے
تشکیل پانے والے اسباب مختلف اور محرکات یعنی موٹیویشن مختلف. اگر طالب علموں کی ذہنی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو کس قسم کے مسائل جو ہے وہ درپیش ہوں گے؟ ان کے تعلیمی لحاظ سے جو ہے وہ پسماندہ ہو کر رہ جائیں گے. ظاہر ہے جب ذہنی صحت ان کی آڑے آ جائے گی تو وہ تعلیم یا تعلم کو جو ہے وہ اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنا سکیں گے تمام تر کوششوں کے باوجود. اور ذہنی صحت کو کیا کیا چیزیں، اور وہ پھر آگے جا کے اپنے معاشرے میں جو ہے وہ بہترین مطابقت اختیار نہیں کر سکیں گے اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اور معاشرے کا ایک کارآمد شہری نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے. اب جو چیزیں جو ہیں وہ ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہیں وہ ذہنی انحطاط اور پسماندگی عموماً کس وجہ سے ہوتی ہے؟ خراب ماحول. اگر ارد گرد کا انوائرمنٹ جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے، ناقص ماحول ہے، خراب ماحول ہے، اس کی وجہ سے ذہنی صحت متاثر ہوگی. ناقص غذا. اگر فوڈ جو نیڈ آف فوڈ ہے یا جو غذائیت کی جو جتنی مقدار چاہیے ایک بچے کے جسم کو ڈیولپمنٹ کے لیے، مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ نہیں مل رہی تو بھی اس کی ذہنی صحت متاثر ہوگی. جذباتی اور معاشرتی تقاضوں کی ناآسودگی. ٹھیک ہے. جو اس کے ایموشنل نیڈز ہیں یا جو اس کی سوشل نیڈز ہیں اگر وہ بھی ارد گرد کے ماحول کی خرابی کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی تو بچہ جو ہے وہ ایک اس کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ نہیں ہوگا اور وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائے گا اور جو ہے اس کی ذہنی صحت متاثر ہوگی. ٹھیک ہے. تو ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی ذہنی صحت کو یا تو متاثر نہ ہو اس سے بچانے کے لیے، اور اگر متاثر شدہ ذہنی صحت ہے کسی طالب علم کی اس کو بہتر بنانے کے لیے دماغی حفظان صحت کی بہت ساری ایسی تدابیریں اختیار جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں ان ماہرین تعلیمی نفسیات کی طرف سے، جس کی وجہ سے ایک طالب علم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. نمبر 10 پہ آ جائیں. تعلیمی نفسیات اور خصوصی توجہ کے مستحق بچے جسمانی طور پر معذور بچے بھی غیر معمولی بچوں کی مد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے جسمانی نقائص اور کمزوریوں کی بنا پر ایسے بچے تعلیمی، جذباتی اور معاشرتی مطابقت میں سنگین قسم کی مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں اور متوازن زندگی بسر کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں. بعض بچے تو ذہنی بیماریوں اور کرداری خلل میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. تعلیمی نفسیات کے ماہرین نے ایسے بچوں کو معاونت اور اصلاح کے لیے خصوصی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا ہے تاکہ وہ مناسب تعلیم اور فنی تربیت حاصل کر کے معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے اس کا کارآمد رکن بن سکیں. اگر خدا نخواستہ اس میں تعلیمی نفسیات خصوصی توجہ کے مستحق بچے جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں، جو خصوصی بچے ہیں، ان کو خدا نخواستہ جن کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسمانی معذوری ہے ان میں موجود، تو ان کے لیے تعلیمی نفسیات نے بہت سارے ایسے مختلف سلیبس ڈیزائن کیے ہیں، مختلف ایسے تعلیمی راہیں کھولی ہیں یا ایسے ہنر دریافت کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ معاشرے کی تنقید کا نشانہ بنے اور دوسرے لوگ ان کے نقص کو جو ہے وہ پرومیننٹ کر کے ان کو مزید ذہنی انتشار اور پریشانی میں دھکیل دیں، اس کی بجائے جو ہے وہ تعلیمی نفسیات ان کو مدد دیتی ہے ان تمام ذہنی پریشانیوں سے بچنے کی اور اپنے اندر جو ہے اپنی ایک متوازن زندگی بسر کرنے کی، اور اپنے اندر کے جو ہنر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں رکھی ہیں اس کو اجاگر کر کے کسی نہ کسی ہنر کی تعلیم حاصل کر کے ایک مکمل اور انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کی. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیں تعلیمی نفسیات اور نظم و نسق مدرسہ. ماہرین نفسیات نظم و نسق مدرسے سے متعلق اپنے خاص نقطہ نگاہ رکھتے ہیں. وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مدرسے کا ماحول جمہوری انداز کا ہونا چاہیے. آمرانہ انداز سے صرف باغی اور بھٹکی ہوئی نسل ہی تیار کی جا سکتی ہے. اگر مدرسے کا ماحول سخت گیر، حد تک آمیز اور جبر و تشدد پر مبنی قوانین کا حامل ہوگا تو طلبہ بدظن، منتشر اور احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے. اگر ماحول میں جمہوریت، پیار، محبت اور افہام و تفہیم کی حلاوت شامل ہوگی تو طلبہ تعلیم میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. استاد اور شاگرد کے درمیان ذہنی دوری قرب میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور طلبہ کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے. تعلیمی نفسیات جو ہے وہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، چاہے وہ اسکول ہے، وہ کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، اس کا ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے جو فیوریبل ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے. تو اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کا جو ماحول ہے
وہ جمہوری انداز کا ہونا چاہیے. جمہوری انداز سے مراد ایسا انداز ہے جس میں جبر و تشدد، بیجا جبر و تشدد یا جو ہے وہ خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے، بلکہ آزادی سے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ طلبہ اپنی رائے کا یا اپنی مشکل یا پریشانی کا اظہار کر سکیں اپنے اساتذہ کے سامنے، یا جو اس انسٹیٹیوٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو اس ادارے کا نظم و ضبط چلانے والے لوگ ہیں ان کے سامنے. ٹھیک ہے. اگر آمرانہ انداز یہ اپنایا جائے گا یا ان پہ زور زبردستی کی جائے گی یا ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ ایک مخصوص دائرے میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی، ان پہ بلا وجہ کی روک ٹوک اور سختی ہوگی، تو تعلیمی نفسیات کے اکارڈنگ ایسے اداروں سے صرف باغی اور بھٹکی ہوئی نسل تیار کی جا سکتی ہے. اور لیکن اگر افہام و تفہیم کی فضا موجود ہوگی، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو اسٹوڈنٹ کو اپنا مسئلہ ٹیچر تک کنوے کرنے میں آسانی ہوگی، اور استاد کو جو ہے وہ اپنا بتایا ہوا لیکچر جو ہے وہ اپنی جو لیسن ہے اس کی تعلیم دینے میں اسٹوڈنٹ کے آسانی ہوگی. اچھا جی، نمبر 12 پہ آ جائیں. تعلیمی نفسیات اور جماعت بندی. تعلیمی نفسیات رہنمائی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب تعلیمی نفسیات کا کردار ہمارے جماعت بندی میں اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. اگر نفسیاتی آزمائشوں کے ذریعے طلبہ کی جماعت بندی کی جائے تو تدریس ان کے فطری تقاضوں اور ذہنی میلانات کے مطابق عمل میں آ سکے گی. تمام طلبہ کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا عقل مندی نہیں ہے. سب کے لیے یکساں معیار تدریس متعین کرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا ان کی جماعت بندی نفسیات کے اصولوں کے مطابق کی جائے. یعنی ہر بچے کی ذہنی استعداد کو دیکھتے ہوئے جماعت بندی کرنی چاہیے. تعلیمی نفسیات کا یہ کہنا ہے جو ایک سی مینٹل کیپیسٹی رکھنے والے بچے ہیں یا ایک ایوریج ایج کی ذہانت رکھنے والے بچے ہیں، جیسے 5 سال کے بچے کا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی سکولز میں ایڈمیشن دیے جاتے ہیں ان میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹیسٹ کس لیے لیا جاتا ہے؟ وہ اسی تعلیمی نفسیات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کی ذہنی جو ہے وہ ان کے ذہانت، ذہنی استعداد اور ذہانت کو ناپنے کا ایک ایوریج پیمانہ ہوتا ہے، میجرمنٹ کا ایک ایوریج وہ ہوتا ہے میجرنگ اسکیل، جس کی وجہ سے ان کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ 5 سال کا بچہ کلاس 1 کی اگر ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے تو وہ اس میں آنے کے قابل ہے یا نہیں، اور 10 سال کا بچہ اگر کلاس 3 کا ٹیسٹ کلیئر کر لیتا ہے تو وہ اس میں آنے کے قابل ہوگا. اگر نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے اس کی ذہنی استعداد اس کلاس کے حساب سے تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جماعت بندی میں تعلیمی نفسیات ہماری مددگار ہے. تعلیمی نفسیات اور نظام و اوقات. کسی بھی جماعت کا نظام و اوقاف بنانے کے لیے بھی چند ضروری اصولوں پر عمل کرنا لازمی ہے. ماہرین نفسیات کا یہ مشاہدہ ہے کہ انسانی ذہن میں وقت کے لحاظ سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. مثلاً کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن آموزش کے لیے اچھی طرح آمادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات میں اچھی سے اچھی تدریس بھی ناکام ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کی عمر، موسم اور دیگر باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں تعلیمی نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصی قسم کے گروہ کے لیے نظام اوقات کس طرح ترتیب دیا جائے تاکہ ان میں شوق قائم رہے اور وہ سیکھنے کے لیے پورے وقت پہ آمادہ ہوں. اس کی اگزامپل اس طرح سے سمجھیں کہ تعلیم نفسیات اور نظام و اوقات یعنی کس ٹائم میں کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جائے تو آپ کے جو ایک طالب علم کے ذہن کی ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بہتر طور پر وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یوٹیلائز کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر جتنے بھی مشکل سبجیکٹس ہیں یا جو بچوں کے لیے سمجھنا یا ان کو سیکھنا مشکل ہے، وہ کوشش کی جاتی ہے کہ صبح جب اسکول، کالج، یونیورسٹی سٹارٹ ہو تو پہلی کلاس پیریڈ میں جو ہے وہ ان کو وہ سبجیکٹس پڑھائے جائیں. اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے ان کے ظاہر ہے وہ مائنڈ کی فریشنس جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اینڈ میں آ کے جب جو ریسیس ہوتی ہے، بریک ہوتی ہے، اس کے بعد کے جو ٹائم ہے اس میں ایسے سبجیکٹس رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں وہ آسانی سے اس کو زیادہ ذہن کا استعمال نہ کرنا پڑے بلکہ وہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ یا ذہنی توجہ کے ساتھ ان کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے.
اب آ جائیں نفسیات اور معلم. اکثر جگہ تدریسی کتب کا پڑھا دینا ہی کسی بچے کو تعلیم دینے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ محض علم کی توسیع معلم کا کام محض علم کی توسیع نہیں بلکہ سیرت و شخصیت کو مکمل طور پر تشکیل کرنا ہے ہی تعلیم کا اولین مقصد ہے. اصل تعلیم وہی ہے جس کے ذریعے بچے کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو زندہ اور روشن کیا جا سکے. استاد کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ بچوں کی اس طرح تعلیم دے کہ وہ بڑے ہو کر سوسائٹی کے لیے باعث صد افتخار ہوں. اس مقدس فرض سے وہی استاد عہدہ برا ہو سکتا ہے جو بچے کی جسمانی استطاعتوں ذہنی صلاحیتوں سے واقف ہو اور یہ استعداد بھی رکھتا ہو کہ بچے کی جملہ صلاحیتوں اور رجحانات کو ٹھیک راہ پر لگا سکے. اب معلم کو جو ہے نفسیات یا تعلیمی نفسیات کس طرح سے کیا کیا ڈیوٹیز سونپتی ہے یا اس کے تعلیمی نفسیات کے مطابق ایک استاد کی کیا کیا ذمہ داریاں اپنے جو یا فرائض ہیں جو اس نے اپنے طالب علم کی طرف پورے کرنے ہیں. وہ نہ صرف اس کو تعلیم دینا یا کتاب کا پڑھا دینا ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت بھی جو ہے وہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے. نہ صرف اس کو علم دے بلکہ ایسی اس کی شخصیت کو بھی مکمل طور پر تشکیل کرے. اس کی شخصیت کن اصولوں کے تحت تشکیل دے گا وہ جو کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک اچھے انسان کے اوصاف یا اس کی جو ہے خوبیاں سمجھی جاتی ہیں انہی بنیادوں پر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی شخصیت کی تشکیل کرے گا. کیونکہ ایٹ دا اینڈ تمام تر تعلیم حاصل کر کے جو ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے جو ایک عملی زندگی ہماری اس میں جا کے وہ تمام تر علم کا اس نے عملی مظاہرہ کرنا ہے اس طالب علم میں جو کہ اس کے اساتذہ نے اس کو سکھایا ہے. اس لیے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ایسی کی جائے گی جو ہمارے معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پہ جو تربیت ایکسیپٹیبل ہوگی اور وہی شخص جو ہے وہ معاشرے کی بہترین مطابقت اختیار کر سکے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ. فرسٹ ٹاپک آپ کے سیکنڈ چیپٹر کا جو کہ ہے تعلیمی نفسیات کی عمومی افادیت. اس کے ٹوٹل آپ کے 14 پوائنٹس ہیں. ان کو اچھی طرح سے آپ نے ود ہیڈنگس یاد کرنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں جیسے جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں. نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں گے تعلیمی نفسیات کی خصوصی افادیت تدریسی اہمیت کی اس میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے علمی اہمیت کے اس میں سمجھا تھا تعلیمی نفسیات کو. اب ہم تدریسی اہمیت کی روشنی سے جو ہے وہ تعلیمی نفسیات کی خصوصی افادیت دیکھیں گے. اس میں آگے جو ہے یعنی تمام تر جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو کارآمد ثابت ہوتی ہیں کس طرح سے کس ذہن کی استعداد کے بچوں کے مطابق وہ ہونی چاہیے یہ سب اس میں انکلوڈ ہوگا. یہ آلموسٹ ملتے جلتے ٹاپکس ہیں اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس کو یاد کرتے چلے جائیں ادروائز بہت زیادہ آپ برڈنائز ہو جائیں گے اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم اینڈ میں یاد کریں گے یا ایک چیپٹر ختم ہونے کے بعد یاد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اوکے جی.